دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برزگین کی عظیم ریاست کے بارے میں جو کبھی دنیا پر قابض ہونے جا رہی تھی۔ آج ہم دربار مغلیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو اگر ہم تاریخ میں مسلمان حکمران کے عروج و زوال کا مطالعہ کریں تو دو خاندان بنو عباس اور خاندان مغلیہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے عروج کے دور میں ترقی کی آخری حد کو چھوا، اور جب زوال آیا تو ایسا زوال آیا کہ کوئی پتھر دل انسان بھی ان کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے۔ آج کا ہمارا موضوع مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کی مختصر داستان ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو یہ 15ویں صدی کی بات ہے جب افغانستان کے علاقے فرخانہ کے حکمران شیخ عمر کے ہاں بابر نامی بچے نے آنکھ کھولی۔ ابھی یہ اس کا بچپن ہی تھا کہ اس کا والد شیخ عمر انتقال کر گیا۔ جب یہ نوعمر بچہ حکمران بنا تو اس کی جگہ اس کے چچا نے لے لی۔ بابر کئی سال جنگلوں میں رو پوش رہا اور ایک دن اچانک اپنے چچا پر واپس حملہ آور ہوا اور اس سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لے لی۔ بابر نے 1526 عیسوی میں ہندوستان کے لودھی حکمران کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایک دفعہ بابر کو اپنی شکست ہوتی نظر آئی تو بابر نے اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ اسے فتح دے۔ بابر نے شراب نوشی ترک کر دی۔ جب بابر کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی تو وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے۔ اب بابر نے آخری سانس تک شراب نہ پی۔ بابر توانا اور تندرست تھا۔ بابر 2 آدمی بیک وقت اٹھا سکتا تھا۔ جب بابر نے موت کی نیند قبول کی تو اس کا بیٹا سلیم تخت نشین ہوا۔ یہ ہر قسم کے فن کا ماہر تھا لیکن تخت نشینی سے ناواقف تھا۔ شیر شاہ سوری نے سلیم سے اس کا تخت چھین لیا۔ اسی دوران ہمایوں ایران چلا گیا اور پھر وہاں کے حکمران کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے واپس اپنی کھوئی ہوئی سلطنت لے لی۔ مغل خاندان کا اصل دور حکومت 1506 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ بابر کا پوتا جلال الدین اکبر سلیم کے بعد تخت نشین ہوا۔ جلال الدین اکبر زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال دور حکومت میں مغل خاندان کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اکبر جو کہ خواجہ معین الدین کا معتقب تھا، اس کی دعاؤں سے اس کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ جلال الدین اکبر کے بعد 1606 عیسوی میں شہزادہ سلیم تخت کا وارث بنا۔ اس نے اپنا نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی مغل بادشاہ ہے جس کے ساتھ انارکلی اور مہر النساء یعنی ملکہ ہندوستان نور جہاں سے معاشقے طریق کا حصہ ہے۔ جہانگیر نور جہاں کا اس قدر گرویدہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے حکومت شراب کی بجائے نور جہاں کو بیچ دی، اور ہندوستان پر اس وقت اصل حکومت نور جہاں ہی کی تھی۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر کی وفات کے بعد راوی کے کنارے عظیم مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا خرم تخت نشین ہوا۔ اس نے 20 سال حکومت کی۔ یہ فن تعمیر کا ماہر بادشاہ تھا۔ اس نے شالیمار باغ، تاج محل آگرہ، شیش محل، شاہی قلعہ اور دیگر اہم عمارات کی بدولت آج بھی اپنے اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شاہ جہاں کا لقب دیا۔ اس کو اپنی چہیتی بیوی ممتاز بیگم سے بہت پیار تھا۔ اس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا۔ اسی محبت کی بنا پر آگرہ میں تاج محل تعمیر کروایا گیا۔ یہ عمارت دنیا کا 7واں عجوبہ ہونے کا حق رکھتی ہے۔ 1658 عیسوی میں اپنے بیٹے عالمگیر کے بادشاہ بننے کے بعد اسے اپنے پسندیدہ محل تاج محل آگرہ میں قید کروا دیا گیا۔ اپنی زندگی کے آخری اتوار اسی بادشاہ نے وہیں گزارے۔ اب وہ دور شروع ہوا جو مغل سلطنت کے زوال کا باعث ہوا۔ 1658 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے حکومت سنبھالی۔ مرہٹے پنجاب سے بنگال
اور مختلف علاقوں پر قابض ہو چکی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1707 عیسوی تک اپنی مغل حکومت میں بے تحاشا فتوحات حاصل کی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے عہد خلافت میں مغل حکومت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو مسلمانوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں موسیقی، جو کہ مغل حکومت کی پہچان تھی، پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مغل حکومت کا زوال تب شروع ہوا جب اورنگزیب عالمگیر نے اقتدار سنبھالا، مگر اس کے بعد آنے والے نالائق حکمران محمد اعظم شاہ، بہادر شاہ اول اور جاندار شاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 1713 عیسوی میں فرخ سیر، معرف الدین درجات، شاہ جہاں دوم کو بھی تخت سر پر رکھنے کا موقع ملا، لیکن ان کا غیر معمولی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ البتہ محمد شاہ رنگیلا کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت اپنے ہونے کا ثبوت دیتی رہی۔ 1793 عیسوی میں نادر شاہ ابتدالی نے مخص 3 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں مغل حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ بادشاہ مغل حکومت کے زوال کا سب سے بڑا باعث بنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نادر شاہ ابدالی نے کسی بات پر ناراض ہوتے ہوئے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ عام ارایہ کو قتل کر دے، جس کی وجہ سے مغل حکومت کا دارالخلافہ دہلی خون کی ندیوں سا منظر پیش کرنے لگ پڑا۔ 1748 عیسوی سے 1837 عیسوی تک مغل حکومت زمین بوس ہو گئی۔ 1837 سے 1857 تک وہ خونی داستان ہے جب لال قلعہ دہلی میں اپنے آپ کو شہنشاہ ہند قرار دینے والا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکمران تھا۔ اس وقت تک عملاً ہندوستان میں انگریزوں کی ہی حکومت قائم ہو چکی تھی، مگر وہ مغل حکومت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن اس دور میں انگریزوں نے کہہ دیا تھا کہ بہادر کی وفات کے بعد اس کی اولاد کو لال قلعہ خالی کرنا ہوگا۔ جب انگریزوں نے اپنی جدید سائنسی ایجادات کی بدولت جنگ آزادی، جن کو انگریز جنگ غدر کے نام سے جانتے ہیں، وہ لڑی اور آخری مغل بادشاہ کو قید کر کے رنگون لے جایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جان چکا تھا کہ وہ اب اپنے وطن میں دفن نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے اس نے یہ شعر لکھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، جو کہ 87 سال کی عمر میں 1862 عیسوی میں دوران قید ہی انتقال کر گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی 20 بیویوں میں سے 20 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے دنیا میں رزق کی تلاش کرتے کرتے گم ہو کر رہ گئے، اور بیٹیاں عوام کی خادم بن گئی، اور کچھ نے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پر لگا لیا۔ تو دوستو، یہ تھی مغل سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔